مسئلہ اور 2 شعر پڑھتا ہوں. جی عنایت. فکر کے سائبان والا ہوں. فکر کے سائبان والا ہوں. قرآن کے لیے فکر کے سائبان والا ہوں. میں غزل کی زبان والا ہوں. کیا بات ہے. فکر کے سائبان والا ہوں. میں غزل کی زبان والا ہوں. میں غزل کی زبان والا ہوں. حرف پہچان بن گیا جس کی میں اسی خاندان والا ہوں. فکر کے سائبان والا ہوں. میں غزل کی زبان والا ہوں. سبحان اللہ. حرف پہچان بن گیا جس کی میں اسی خاندان والا ہوں. میں اسی خاندان والا ہوں. ایک مدہ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں. جی عنایت. فرحان دل میرا بھائی ہے. پہلی ملاقات میں ہی میں نے اس پرندے کی پرواز میں نے دیکھ لی تھی اس کے پروں میں، اور اس وقت سے آج تک کہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے شعراء دوست احباب ہیں جن سے ہم لوگوں کے نظریاتی اختلاف ہوتے رہتے ہیں. کبھی ایک ہو جاتے ہیں، کبھی الگ ہو جاتے ہیں، کبھی تکرار ہو جاتی ہے، کبھی جھگڑا ہو. لیکن فرحان سے آج تک جب سے بھی تعلق ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ہوا نہیں، کیونکہ ہماری دوستی حرف ہوتی ہے نا، انا کی نہیں ہے. اب جو انا کے لیے دوستی کرتے ہیں تو ان سے تکرار ہوتی رہتی ہے. تو میں ایک میں شاعر ہوں. میں فرحان کو شعر کے علاوہ کچھ دے نہیں سکتا. میں شعر اس کی نظر کرتا ہوں سارے لوگوں کی سارے لوگوں کی جانب سے. نادان ہے، مطلب سن لیجئے شعر فرحان کے لیے پڑھوں گا. نادان، رفیق مقادم صاحب بیٹھے ہیں. نادان ہے بے خوف و خطر کاٹ رہا ہے. نادان ہے بے خوف و خطر کاٹ رہا ہے. وہ رات کے خنجر سے سحر کاٹ رہا ہے. واہ 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 واہ. اب شعر پڑھتا ہوں. بتانا مجھے تعداد کی ضرورت نہیں ہے نا، جتنے لوگ بیٹھے بس مجھے بتانا کہ شعر سننے بیٹھے ہیں، میرا دل خوش ہو جائے گا. نادان ہے بے خوف و خطر کاٹ رہا ہے. کیا بات ہے. وہ رات کے خنجر سے سحر کاٹ رہا ہے. اس شخص کو ہمت کی چلو داد تو دے دیں. اس شخص کو ہمت کی چلو داد تو دے دیں. اس شخص کو ہمت کی چلو داد تو دے دیں جو کاغذی کشتی سے بھنور کاٹ رہا ہے. نادان ہے بے خوف و خطر کاٹ رہا ہے. وہ رات کے خنجر سے سحر کاٹ رہا ہے. اس شخص کو ہمت کی چلو داد تو دے دیں جو کاغذی کشتی سے بھنور کاٹ رہا ہے. جو کاغذی کشتی سے بھنور کاٹ رہا ہے. بہت شکریہ. بہت کچھ پڑھنا تھا لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کو سننا ہے. اب سلسلہ مشاعروں کا اس لیے بھی اب تھوڑا سا بڑھ گیا ہے کہ اب مشاعرے یہ 2-4-6 مہینے میں، 1-2 سال میں مشاعرے اب اچھے ہونے لگ گئے. اچھے لوگ آنے لگ گئے سننے کے لیے. تو اب مشاعروں کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو کہیں نہ کہیں پھر ملاقات ہو جائے گی. بس ایک غزل کے 2-4 شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اجازت پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. میں نے اس میں ایک ردیف میں نے استعمال کی ہے. شاید اس ردیف میں آپ غزل نہیں سنے ہوں گے، اور میں نے اس میں محنت بھی کی. ایک لفظ ہے میں. جی یہ انا میں آتا ہے نا. میں، یہ انسان بولتا ہے میں، لیکن یہ ہم کو بولنے کا حق نہیں ہے. اس لفظ کا حق صرف اللہ کو ہے. صرف وہ بول سکتا ہے میں، ہے نا. لیکن اس کے بعد بھی ہم کہیں نہ کہیں کوئی موضوع پہ بول دیتے ہیں میں ہم. تو میں نے اس کا استعمال کیا ہے اور مطلب پڑھتا ہوں. بس تھوڑا سا 5 سے 7 منٹ بورڈ بنا دینا اور مشاعرے کو وہاں پہنچا دے جہاں سے ڈاکٹر نعیم اختر صاحب سفر کرنے لگ جائے. میں پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. اپنے اندر اپنے اندر اپنے اندر لیے اپنے اندر لیے ہنر میں کا، ہے نا. بس یہ ردیف ہے. اپنے اندر لیے ہنر میں
کیا بات ہے اپنے اندر لیے ہنر میں کا وہ بنانے چلا تھا گھر میں وہ بنانے واہ 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 میں کا اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے اپنے لیے ہنر میں کا وہ بنانے چلا تھا گھر میں کا وہ بنانے چلا تھا گھر میں کا ایسی آندھی چلی ایک پل میں ایسی آندھی چلی ایک پل میں گر گیا ٹوٹ کر شجر میں کا گر گیا ٹوٹ کر شجر فرحان کے بیٹے بیٹے ہیں اس نے ایک شعر کے لیے مجھے حکم دیا تھا تو میں نے کہا بیٹا وہ یہ شعر پڑھنے کا مشاعرہ الگ ہوتا ہے اور یہ مشاعرہ الگ ہے تو اس لیے یہاں کا انتخاب الگ ہے نا یہ تو مشاعرہ پڑھے میں 5-7 منٹ لگے گا یہ مشاعرہ ادھر ادھر ہونے لگ جائے گا پتنگ کے جیسے لیکن یہ وہ نہیں کرنا ہے ہمارے باہر کے بہت سارے شعراء ہیں اچھے سننے والے بیٹھے ہیں شعراء بیٹھے ہیں سماعت فرمائیں اب جس شعر پہ مجھے جبل پور کے ایک مشاعرے میں نے جب یہ شعر پڑھا تو بابو انور نظامی کو بہت بڑے استاد شاعر ہیں وہاں کے بہت بڑا نام ہے تو انہوں نے اور سر کمال فیروز کمال یہ بڑا نام ہے جبل پور تو ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ واحد انصاری نے ایسا شعر پڑھ دیا ہے کہ یہ نشست میرے اعزاز میں نشست تھی تو یہ ہوا تھا کہ یار یہ نشست یہی ملتوی کر دی جائے اب اس کے بعد شعر نہ پڑھایا جائے اب وہ شعر پڑھتا ہوں میرے شہر کے لوگوں سے وہ شعر میں شعر کرنا چاہتا ہوں سماعت ہونا گر گیا ٹوٹ کر سجر میں کا وہ بلندی کو چھو نہیں سکتا وہ بلندی کو چھو نہیں سکتا جس کو بھی لگ گیا ہے پر جس کو بھی لگ پر میں کا وہ بلندی کو چھو نہیں سکتا جس کو بھی لگ گیا ہے پر میں کا جس کو بھی لگ گیا ہے پر میں کا اس کو پاتھر ذلیل کر دے گا اس کو پاتھر ذلیل کر دے گا جس کے ہاتھوں میں ہے گوہر میں جس کے بس آخری شعر سن کے بتانا جس کے ہاتھوں میں ہے گوہر میں کا جام تو نے دیکھا ہے میں کا جام تو نے دیکھا ہے پھر بھی تجھ کو نہیں
ہے ڈر میں کا دل تجھ کو نہیں ہے واہ 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 میں کا دل تجھ کو نہیں واہ 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 میں کا جام تو نے دیکھا ہے پھر بھی تجھ کو نہیں ہے ڈر میں کا وہ بنانے چلا ہاں گھر میں